إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فتقتلونهم فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، پچھلے 2 جمعے سے یہودیوں کی کارستانی، ان کی شرارتیں، ان کی سازشیں، اس کے متعلق تھوڑی باتیں بیان کی گئی تھیں. ان کی سازشوں کا ذکر کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کتنی گستاخیاں کی، حالانکہ ان کے نبی تھے وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بڑی گستاخی کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا چلو جی اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں جو کافر ہیں یعنی مسجد اقصی وہاں فلسطین کے اندر، کہا کہ نہیں 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 ہم نہیں جائیں گے، وہ پہلوان لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے نہیں لڑتے، ہم لوگ کمزور ہیں. کہا نہیں جی جاؤ لڑو، جا کے 2 آدمی دیکھ کر بھی آئے، بولے کچھ نہیں چلیں گے، اللہ مدد کرے گا. تو کہنے لگے اچھا موسیٰ ایسا کرو تم جاؤ اور تمہارا رب بھی جائے، جب تم جیت گئے نا تو ہم کو بولنا ہم لوگ آئیں گے. ایسی گستاخی کرنے والی یہ قوم تھی. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پکے دشمن تھے. جیسا کہ میں نے کہا پچھلی مرتبہ، مصر سے اور شام سے اور ہو سکتا یمن سے 3 قبیلے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے. ان کا نام تھا بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تلاش کر کے یہ نبی آخر میں کہاں آئیں گے، کہاں کے رکیں گے. مدینے کا آئے تو ان کو معلوم ہو گیا وہ نبی یہیں آنے والے ہیں، جو ہی آئیں گے ہم پہلے مسلمان ہو جائیں گے. مدینے والوں کو بولتے بھی تھے، اوس اور خزرج کو جو اصلی باشندے تھے، اگر کچھ بھی تم شرارت کرے نا ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، تم لوگوں کو ہم سزا دیں گے، ایسا بولتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انکار کر دیا، آپ پر ایمان نہیں لائے. تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، پیکٹ کیا، معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ. دیکھو ہم بھی تم بھی ایک ہی بستی میں رہتے ہیں. ہجرت کر کے آنے کے بعد پہلے پیکٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ، دیکھو ہم بھی تم بھی ایک ہی بستی کے ساتھ رہیں گے، امن سکون شانتی کے ساتھ رہیں گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑنا. اگر کوئی ہمارے خلاف لڑا تم ساتھ دینا، اگر تمہارے خلاف کوئی لڑے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ایسا پورا لکھ کے سب دستخط سب لے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا شروع میں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ رہتے تھے یہودی اور مسلمان بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، ہر قسم کے تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، لیکن شرارت والی قوم ہے، عہد کو پیکٹ کو توڑنے والی، غداری کرنے والی قوم ہے. ایک عورت مسلمان کی بنو قینقاع جو کہ زیور وغیرہ بھی بناتے تھے، تجارت میں بڑے ماہر تھے، ان کے پاس ایک مسلمان عورت گئی، جا کے کچھ خریدنا چاہیے، ہو سکتا ہے زیور خریدنے کے لیے گئی ہوگی. تو اس نے کہا چہرہ کھولو،
पर्दा हटाओ। कहा नहीं, मैं क्या, तुझे क्या करना है, मैं तो सौदा लेने आई हूँ तेरे पास। नहीं नहीं नहीं, तू इसे हटा। दूसरा एक यहूदी वहीं था। कहा अच्छा अच्छा, मैं इसको देखता हूँ। जब औरत बैठी, उसका पीछे का कुर्ता उठा के उसके दुपट्टे में ओढ़ने के पास बांध दिया। जब औरत खड़ी हुई, पीछे पूरा खुल गया। तो उसने कहा देखे, चेहरा खोले, बोले तो नहीं खोली ना, अब सब कुछ नज़र आ गया तेरा। अब एक मुसलमान देखे, उनको इतना गुस्सा आया कि तलवार उठा के उस यहूदी को कत्ल कर दिया। कि हमारे साथ ऐसे गद्दारी करते, तुम्हारे साथ तो आहद है ना हमारा कि तुमको हम सलामती के साथ रहेंगे। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाकर बताया, और दूसरे यहूदी मिलकर उस मुसलमान को कत्ल कर दिए। गए अल्लाह के रसूल के पास, सब किस्सा सुनाया। कहो चलो जी जाएंगे उनके मोहल्ले को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाके कहा कि तुम लोगों ने ऐसे किया। कहा हाँ ऐसे किए, लेकिन वो हम पहले जो है मुसलमान कत्ल किया, बाद में हम लोगों ने उनको कत्ल किया। कहा कि आदो मीसा खैना, कि मुसलमानों के साथ तुम ज़्यादती नहीं करोगे और मुसलमान तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकों का सरदार था, उसकी दोस्ती थे बनु कैनुका से। बोला मोहम्मद माफ़ कर दो, मोहम्मद माफ़ कर दो, हमारे लोग है ना, गलती होती है, हो गई, ऐसा सब बोले। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, माफ़ कर देते हैं, लेकिन अब इसके बाद मदीने में नहीं रहेंगे, वरना तो सबको कत्ल करते ना अल्लाह के रसूल। अब उसके मुनाफिक का सरदार था मुनाफिकों का, उसकी बात पर अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, इनको बस्ती से बाहर करेंगे। पूरी बनो कैनुका के पूरे लोगों को बाहर कर दिए, चले जाओ यहाँ से, नहीं रहना मदीने में। सब चले गए, खैबर की तरफ गए सब मिलकर। ऐसा उनका ख़ातिमा हुआ। फिर उसके बाद बनु नज़ीर थे। ये हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहदा किया था, हमारे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आई, माली मदद की ज़रूरत पड़ी, तुम लोग देना, उसमें बराबर शरीक ना। तुम लोगों पर कोई मुसीबत आई, माली परेशानी आई, हम देंगे, दोनों शेयर कर लेंगे, ऐसा बोले थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी, एक मरतबे दियत देना था, 100 ऊँट देना था, गलती से किसी मुसलमान ने कत्ल कर दिया था, अब 100 ऊँट देना। अल्लाह के रसूल के पास उतनी हैसियत नहीं थी, शुरू का वाक़या था। तो गए, चलो बनु नज़ीर के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे तुम भी शेयर करो। गए, जाते ही बोले देखो इस तरह की हमारे ऊपर परेशानी आई है, तुम लोग मदद करो। कहा अरे बहुत ज़रूर ज़रूर, हम भी इंतज़ार में थे कि कब आप आएंगे। अच्छा यहाँ बैठिए, एक दीवार के किनारे बैठा दिए, आपस में बात करने लगे। ये बेहतरीन मौका है, इनको अगर कत्ल कर दिए ख़त्म इस्लाम, मुसलमान नहीं रहेंगे। नबी, उनकी किताब में इनकी नबी की पूरी सिफत लिखी हुई है, उनका चेहरा कैसा रहेगा, उनका लिबास कैसा रहेगा, वो क्या खाएंगे, सब लिखा हुआ है। इतना सब मालूम हो के भी एक नबी को, जो कि सारे नबियों के सरदार हैं, उनको कत्ल करने के लिए साजिश किए। अल्लाह के रसूल को बैठा दिए, हज़रत अबू बकर थे, हज़रत उमर थे और बाद सहाबा थे। जाके पीछे से मशवरा करके बोले इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, ये बेहतरीन मौका इनको ख़त्म करने का। तो एक आदमी को ऊपर चढ़ाई जी, बड़ा पत्थर देके, कहा ठीक उनके सर के ऊपर गिरा देना। कहा कि ठीक है। वो चढ़ा पत्थर लेके, फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बता दिया मोहम्मद फ़ौरन यहाँ से हट जाओ अपने लोगों को लेकर। अल्लाह के रसूल हट गए। कहा अच्छा ऐसा किए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौज लेके गए, वो लोग बंद हो गए किले के अंदर। कहा नहीं हम नहीं निकलेंगे, हम लोग नहीं निकलेंगे। बहरहाल कितने भी दिन हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं इनको तो निकालेंगे। निकाल के आखिर में ऐसा हुआ कि साहब उनसे कहा गया कि तुम मदीने से निकल जाओ, तुम्हारी सज़ा ये है कि मदीने से निकल जाओ, तुम्हारे ऊँट में जो सामान रख सकते हैं उतना तुम रख लो, उतना तुम रख लो, बाकी कुछ नहीं उठाना यहाँ से, 3-4 आदमी ऊँट ला के नहीं उठाना।
تو گئے اپنا اونٹ میں جتنا آ سکتا تھا سب گئے. تو اللہ کے رسول جب دیکھے کہ نہیں نکل رہے ہیں تو کہا ان کے درختوں کو جلاؤ جی، کھجور کے درختوں کو. کہا کہ محمد کیا کرتے؟ کہا کہ صاحب ہم تمہارے باغوں کو جلا دیں گے. کہا نہیں ہم لوگ اتر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں قلعہ چھوڑ کے. یہودیوں کو مال زیادہ پسند، جان سے زیادہ مال پسند، ایسے یہودیوں کا معاملہ ہے. تو ان کو بھیج دیے، جو کچھ اٹھا لیے. اب جتنی چیزیں تھیں سب پھاڑتے توڑتے جریچے تاکہ مسلمانوں کو نہ ملے. یہ اس طرح یہ قبیلہ بھی جا کے وہاں بس گیا خیبر میں. پھر اس کے بعد ایسا ہوا، ابو سفیان وہ کافر تھے پہلے، بعد میں اسلام لائے. وہ کیا کیے؟ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ایک لشکر لائے. وہ لشکر 10,000 کا تھا. اس زمانے میں 10,000 بہت بڑا لشکر لے کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی بہت بڑا لشکر آنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. سلمان فارسی نے کہا ہماری بستی میں، ہمارے ملک میں اگر بڑا دشمن آتا بستی کی طرف گڑھا کھود لیتے تاکہ اندر نہ آ سکے دشمن. ایسا کرتے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، اچھا مشورہ ہے. ہر طرف جائزہ لیے. ایک جگہ تھی جہاں سے دشمن آ سکتے تھے مدینے کے اندر. کہا کہ صاحب ٹھیک ہے. تقریباً سمجھیے کہ 24 گھنٹے صحابہ گڑھا کھودتے تھے. کتنے گڑھا کھودے یہاں سے وہاں تک، اور تقریباً 3 میٹر جو ہے چوڑا، اتنا بڑا گڑھا کھودے جی، بہت نیچے تک کھودے. اس وقت ایک پتھر بھی آیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں ٹوٹتی ہے یہ چٹان، بہت سخت ہے. کہا اللہ کے رسول نے چلو جی میں بتاتا ہوں. گئے اور اللہ کے رسول نے ایک جو ہتھوڑی ماری تو ٹوٹ گیا پتھر. وہ کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مشرق و مغرب سب بتا دیا، ایسٹ بھی ویسٹ بھی سب بتا دیا. میری حکومت، مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے. ایسے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی. قحط کا زمانہ تھا، کھانے پینے بھی تکلیف تھی. پتھر باندھ کے پیٹ پر گڑھا کھودتے تھے. کھود گئے. اب یہ بنو قریظہ جو تھے یہ اصلی قبیلہ تھا. ان لوگوں نے فوراً میسیج بھیجا ابو سفیان کو، کافروں کو، مکے کے کافروں کو، نہیں تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے. اب بھائی جی اتنا بڑا لشکر آیا، اندر تو آنے نہیں. اب یہ ہوا کہ ان دونوں نے، بنو قریظہ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر سب خالی ہیں، عورتیں بچے ہیں، باقی لوگ تو وہاں شہر سے باہر گئے خندق کے پاس. جانا چرانا یا کچھ بھی کرنا اور گالی دینا فلاں کرنا یہ سب کرتے تھے کچھ لوگ. اس کے بعد ایسا ہوا بہت دن تک تھے وہاں. ابو سفیان تھا 18 دن، کچھ بھی ہوا نہیں، اندر آنے ہوا نہیں. آندھی چلی، ایسی آندھی چلی کہ جو بھی کھڑا تھا اڑ کے چلا گیا. جو لوگ سو گئے آندھی سے وہ لوگ بچ گئے. وہ لمبا قصہ ہے، سورہ احزاب ایک سورہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں گے آپ کو تفصیل معلوم ہوگی. تو یہ لوگ ایسا کیے. تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ موقع دیجئے، میں جو ہے اس لشکر کو واپس کر دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جی کرو. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ غلط بولنے کی بھی اجازت ہے کیا؟ ان کو واپس کرنا ہے نا؟ کہا ٹھیک ہے. جا کے بنو قریظہ سے کہا دیکھو میں تمہارا دوست ہوں نا، تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ ہاں تم ہمارے دوست ہو، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو مکے والے آئے ہیں، تم ادھر سے حملہ کریں گے، وہ لوگ مکے والے ادھر سے حملہ کریں گے. جنگ ختم ہونے کے بعد مکے والے چلے جائیں گے، مدینے والے رہ جائیں گے، تم کو پکڑیں گے نا، اور مکے والے چلے جائیں گے بے پرواہ کے ساتھ. ایک کام کرو مکے والوں سے بولو تمہارے 10 آدمی کو دو ہمارے پاس، 10 آدمی کو دو، ان کو ہم لوگ پکڑ کے رکھیں گے
تاکہ پوری جنگ ختم ہو کر ہم دونوں جب جیت جائیں گے تو اس کے بعد ان کو واپس کریں گے۔ کہا بہت اچھا مشورہ ہے جی۔ پھر وہاں گئے ابو سفیان کے پاس، یہ ایک آدمی کسی طرح سے گزر کر چلے گئے، جا کے کہا ایک بات بولتا ہوں سنو، بنو قریظہ ایک پلاننگ کریں کہ صاحب تم لوگوں کے 10 آدمی کو مانگیں گے تاکہ ان کو قتل کر دیں۔ وہ لوگ محمد کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ مانگیں گے، تم ہوشیار رہنا، تم مانگو، اچھا ٹھیک ہے تم بھی 10 آدمی دو۔ جا کے بولے ان سے، کہا ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ کو میسیج بھیجے، جب یہ مانگے 10 آدمی دو تو بولے اچھا تمہارے بھی 10 آدمی دو۔ بنو قریظہ بولے دیکھے یہی لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، اس لیے 18 دن کے بعد تو چلے گئے۔ اب یہ بنو قریظہ رہ گئے، اللہ کے رسول واپس آئے وہاں سے خندق سے، تو فوراً بنو قریظہ کی طرف جا کر بولے چلو جی اب ان کا بدلہ چکانا ہے۔ گئے جا کے ان سے سب قلعے کے اندر بند ہو کر بولے محمد ہمارے پاس بہت پانی ہے، بہت کھجور ہے، کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں، 6 مہینہ بھی تم یہاں رہو گے ہم کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ قلعوں میں بند ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول گئے، چند دن انتظار کر کے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا، سب مسلمان پتہ نہیں ہم کو کیا کریں گے کیسے کریں گے۔ کہا اللہ کے رسول نے میرے حکم پر آؤ، میں تم کو کیا کرنا وہ کروں گا۔ کہا نہیں ہمارے قبیلے کے دوست ہیں نا سعد انصاری، ان کو بلا، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد کو زخم لگا تھا، خون بہہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے بلایا، بلاؤ جی ان کو بلا کر لا، بیٹھا کر سواری پر لائے، خون بھی بہہ رہا تھا، دیکھ کر کہا ہاں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہا اللہ کے رسول نے فیصلہ کرو جی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے ان میں جو بھی لڑنے کے لائق ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے لوگ لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دو، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو غلام بنا لو۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے جی، 7 آسمان عرش کے اوپر سے اللہ نے بھی یہی فیصلہ سنایا ہے، تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے ان سب کو نکالا گیا، جو بھی لائق تھے لڑنے کے ان سب کو قتل کر کے بڑا گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر ڈالا گیا، اور ان کے بیوی بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیے۔ اس طرح تیسرا قبیلہ ختم ہو گیا۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے نا، 2 تو خیبر کو چلے گئے اور یہ قبیلہ یہیں ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک یہودی کا لڑکا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے کام کرتا تھا۔ اب یہ کیوں کام کرتا تھا؟ کچھ لوگوں نے لکھا یہودی جب شام میں جاتا پوچھتے کیا کرتے محمد، گھر میں کیا کرتے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے، تم کو کیا کرتے، راز بھید نکالتے تھے، واللہ عالم صحیح ہو کہ غلط ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی یہ ایک یہودی لڑکا جو اللہ کے رسول کی خدمت بھی کرتا تھا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول بولے چلو جی جا کے اس کو بولیں گے کلمہ پڑھنے۔ گئے، وہ موت کے قریب تھا، اللہ کے رسول نے کہا بیٹے کلمہ پڑھ، اسلام لا، اللہ تجھے جنت دے گا۔ اس کا باپ بھی کھڑے تھا وہاں، وہ بھی یہودی، باپ کی طرف دیکھا، کیا بولتے یہ؟ کہا اس کے باپ نے اطیع ابا القاسم، محمد کی بات مان لو جی۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے اس انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تیرا شکر ہے یہ ایک آدمی کو مجھے جہنم سے بچانے کا موقع ملا نا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ تو یہودیوں کا معاملہ 3 قبیلے یہاں رہتے تھے، اس کے بعد ایسا ہوا ختم ہو گئی یہودی مدینے سے، لیکن خیبر میں رہتے تھے، خیبر میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا خیبر کو گئے، وہاں کا قلعہ فتح کیے،
ان لوگوں کو اپنا غلام بنائے اور ان سے کہا تم چلے جاؤ یہاں سے، خیبر سے، تم کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ سارے باغ ہم لوگ لگائے، اتنی محنت کیے، ہم کو موقع دیجیے یہاں رہنے کا، اس میں جو بھی پیک ہوتی ہے آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رہو، تم کاشتکاری کرو، ویسے ہی کریں گے، لیکن جب چاہیں گے تم کو نکال دیں گے یہاں سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ہر سال جو ہے وہ کھجور جب تیار ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کو بھیجتے تھے، جاؤ جی اندازہ کرو کتنے ہزار کلو وغیرہ اس زمانے میں نہیں، سا بولتے تھے 2.5 کلو کا، کتنے سا کھجور ہے ایک ایک درخت میں، سب حساب کر کے یہودیوں کو بولتے دیکھو اس کے اندر اتنی کھجور پیدا ہوتی، اس کا آدھا تم دے دو اور آدھا جو ہے تم اٹھا لو، ہم کو دے دو آدھا تم اٹھا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا ذرا کم بھی کرو جی، 40% ہم کو 60% تم کو، ویسا بھی کرو۔ جا کے بولے، کہا نہیں ارے اتنی کھجور نہیں ہوتی، اتنا تم ڈبل بولتے نا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تم کو اتنے دے دیتے، میں بولتا ہوں نا 1000 کلو بولے تو 500 کلو ہم کو دے، نہیں پرواہ نہیں کوئی بات نہیں دے دیتے، ایسا بولتے تھے۔ یہاں تک کہ یہودی وہاں رہ کر بھی شرارت کرتے تھے، کبھی جاتے کوئی مسلمان صحابی قتل کر دیتے، خیبر کے اندر جاتے وہاں صرف یہودی رہتے تھے مسلمان نہیں تھے، قتل کر دیتے جی، نالے کے کنارے پھینک دیتے، ویسا ایک صحابی کو پھینک دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کو بھی انہوں نے کچھ اس طرح کیا، مارا پیٹا، اور سب اندھیرے میں حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے ان کو نکال کے پھینک ہی دیا، چلے جاؤ یہاں سے کبھی نہیں رہنا۔ ایسے ان کے واقعات ہیں یہودیوں کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے یہودی کیسے ختم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہودیوں سے لڑ کر ان کو قتل نہیں کرو گے، ان کو قتل کرو گے، جب وہ ہار جائیں گے، جو بچ جائیں گے، پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گے یا پھر درخت کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گے، اللہ پتھر سے بولے گا، بلوائے گا، پتھر بولے گا مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے آ کے اس کو قتل کر۔ ہاں درخت بولے گا، غرقت کا درخت وہ بولے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ اس کو قتل کر۔ کہتے ہیں یہودی جو ہے اپنی علاقے میں، ابھی جو ان کا علاقہ ہے اسرائیل کا، یہ درخت بہت بوئے ہیں، پورے جہاں بھی میدان خالی ہیں یہی غرقت کے درخت بو کے رکھے ہیں، ان کو بھی یقین ہے ایسا ایک زمانہ آئے گا تو مسلمان ہم کو ماریں گے، یہ درخت ہم کو بچائے گا یا پتھر ہم کو بچائے گا، ایسے ان کا بھی عقیدہ ہے۔ تو غدار قوم ہے، کبھی جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ابھی جو کچھ ہے کہ صاحب 3 دن کے لیے جنگ بند کی گئی، پھر 2 دن کے لیے، پھر 1 دن کے لیے بند کی گئی، لیکن خبیثوں نے یہ کیا غزہ میں جنگ بندی ہے، مغربی کنارہ جو ہے چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں بمباری بھی کرتے ہیں، اور صاحب 126 آدمی مسلمانوں کو قتل بھی کیے، اور صاحب کئی 100 آدمی کو 2400 آدمی کے قریب گرفتار کر کے لے گئے، تاکہ وہ جو چھوٹیں گے غزہ کے لوگ یا فلسطین کے لوگ جیل سے، ان کی ڈبل جگہ بھرنے کے لیے۔ ایسے غدار قوم ہیں، بے وفا قوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی غلط لوگ ہیں۔ اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا کہ یہودی لا یقاتلونکم الا جمیعا، کہ یہ یہودی تم سے لڑنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ کیسے لڑیں گے؟ دیوار کے آڑ سے لڑیں گے، ڈائریکٹ لڑنے کی ہمت نہیں ان کو مسلمانوں سے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہودی بہت کم قیدی ہیں حماس کے پاس، لیکن ان کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ بھی زندگی جہاں بھی گزارتے ایک آڑ بنا کے رکھتے۔ غزہ میں اور اسرائیل میں بہت بڑی دیوار بنائے کہ یہاں کوئی آنا نہیں اندر سے۔ اللہ نے کہا کہ دیوار کے پیچھے سے لڑائیں گے،
لڑیں گے، سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں. دیوار کے اندر کود کے گئے تم تو تب لڑیں گے ہمت کر کے، تب بھی جو ہے ہار جائیں گے. وہ بڑی دیوار بنا کے رکھے تھے اور سب آئرن ڈوم بھی بنا کے رکھے تھے، سب کچھ ہوا جی. تو اللہ نے کہا ان پر ذلت ہے اور ان کو جو ہے اللہ کے غضب ہے ان پر، یہ تم سے کبھی لڑ نہیں سکتے. اگر لڑیں گے ہار جائیں گے. اللہ ہے کہ کوئی مدد کرے. تو یہودیوں کی تاریخ ایسی ہے، کوئی مدد کرے ان کی تو جیتے ہیں، ورنہ نہیں. اگر یورپ کے پورے ممالک اور امریکہ مدد نہیں کرے اسرائیل کی، ان کے اندر کتنے بھی ہتھیار ہوں کچھ بھی ہوں، ان کی طاقت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب یہودی ہوں گے پوری دنیا کے اندر، اور وہاں فلسطین کے اندر کتنے ہوں گے، اسرائیل کے اندر کہتے ہیں کہ صاحب 1 کروڑ سے کم ہیں، باقی دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہے تلمود کے اندر بھی کہ قیامت کے قریب یہودی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس وقت ان کا زوال ہو جائے گا. اس وقت دنیا میں ان کو مارا پیٹا جائے گا. اس لیے یہ جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب یا 40 لاکھ کے قریب امریکہ میں ادھر ادھر ہیں، وہ نہیں آتے، مدد کرتے، پیسہ بیچتے، سب کرتے. کہاں نہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے قیامت آنے سے پہلے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ان پر ہی مسلمان آ کر ان کو حملہ کریں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے. آج بھی ان کی کتابوں کے اندر ایسی بات لکھی ہوئی ہے. ایسے یہودیوں کی پوری تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اتنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے 9-10 سال کے، اپنے چچا کے ساتھ بیپار کرنا جانا چاہتے تھے کہ میں بھی آؤں گا. ابو طالب لے کر گئے. تو یہ مکے سے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. تو ایک درخت کے نیچے رہتے تھے، ہمیشہ وہاں آرام کرتے، کھا پی کر پھر شروع کرتے. ایک دور میں ایک وہ بھی تھا، چرچ تھا، وہاں بھی ایک پوپ رہتا تھا. وہ کبھی ان سے ملتا نہیں، یہ بھی کبھی جا کر اس سے کچھ بھی بات نہیں کرتے. پانی وانی کی ضرورت پڑی تو جا کر اس سے بات کرتے. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول کو ان کے چچا ابو طالب لے کر گئے درخت کے نیچے، وہ آدمی چرچ سے نکل کے اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا. کہا کہ صاحب یہ تو عجیب ہے. آیا وہ آ کے بولا کہ صاحب کل آج شام کو ہمارے گھر میں سب کی دعوت، پورے لوگ آنا. کہا اللہ کے رسول چھوٹے بچے تھے نا، ان کو بلا کر نہیں لے گئے. پورے لوگ گئے، سب کو ایک ایک دیکھا. کہا یہ کوئی نہیں آئی جی. کہا نہیں، وہ بچہ، اس کو وہاں چھوڑ دیے ہیں. کہا نہیں اس کو بلا کر لے کر گئے. تو دیکھ کر بولا ابو طالب سے ان کو فوراً مکے کو لے کر چلے جاؤ، ملک شام کو جائیں گے، یہودی ان کو قتل کر دیں گے. چھوٹے بچے جی، ابھی اللہ کے رسول 40 سال میں نبی بنے نا، تبھی اس نے کہہ دیا لے کر چلے جاؤ ان کو، ورنہ تو شام کے یہودی ان کو قتل کر دیں گے. یہ آخری نبی کی پوری علامتیں ان کے اندر ہیں. تو ابو طالب ان کو لے کر آ گئے مکے کو. ایک اور مرتبہ جب آمینہ آپ کی والد آپ کو لے جا رہی تھی، وہاں کچھ یہودیوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، پوری علامتیں تھیں کہ جو ان کی کتابوں کے اندر ہے. کہا کہ صاحب یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے میرا بچہ ہے. کہا اچھا اس کے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں مر گئے. ہاں اچھا ایسا ہے کیا؟ اب وہ سازش کرنے لگے. کہا یہ بچہ دو، یہ بچہ ہم لے جائیں گے. کہا نہیں میں نہیں دوں گی، اس کے باپ زندہ ہیں. وہ ایک آدمی تھا، بتایا دیکھو یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں نا، یہی ان کے باپ ہیں. اچھا ایسا ہے کیا؟ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ جو نبی آئیں گے ان کے باپ پہلے ہی مر جائیں گے، اس کے بعد وہ پیدا ہوں گے. تم نے جب کہا کہ ان کے باپ ہیں تو ہم نے سمجھا کہ صاحب نہیں یہ تو دوسرا آدمی ہے. جب تم نے کہا نہیں مر گئے، ہم تو اس کو لے جانا چاہتے تھے، لے جا کے اس کو قتل کرنا چاہتے. ایسے یہودیوں کی دشمنی اللہ کے رسول کے ساتھ تھی اس زمانے میں. آج مسلمانوں کے ساتھ وہ ساری دشمنیاں ہیں. غرض یہ ہے کہ ان کا دھوکہ ہمیشہ مشہور ہے. آج بھی ان کو اس بات کا ڈر ضرور ہے کسی نہ کسی دن سارے مسلمان ہم کو ختم کریں گے. اگر مسلمانوں کے اندر ذرا بھی ہمت ہوتی، دور اندیشی ہوتی، ہر طرف سے گھیرے میں ہے اسرائیل، سارے لوگ اس پر حملہ کر کے فوراً ان کو ختم کرتے. لیکن اپنی حکومت ان کو پیاری ہے،
دین پیارا نہیں ہے، اس چھوٹے دشمن کو ختم کرنا کتنا آسان ہے۔ ڈرتے ہیں کہ امریکہ مدد کے لیے آئے گا۔ مسلمان تو ایسے نہیں ڈرتا ہے، مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کے اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اتنے عرب کنٹری ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی۔ اسی لیے اسرائیل کے اندر اور بھی ہمت ہے اور لڑائی جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ یہودیوں کا خاتمہ سب سے پہلے ہوگا، عیسائیوں سے پہلے ہوگا، مسلمانوں سے پہلے، سب سے پہلے یہودی دنیا سے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خبیث قوم کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم و ستم سے سارے لوگوں کو دنیا کے، اور خاص کر غزہ اور مغربی کنارہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی تکلیف سے، ظلم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان غزہ کے مسلمانوں کی اور سب مغربی کنارے کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت دے اور جوش دے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے دنیا کے مسلمانوں کو بھی یہودیوں کی سازشوں سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔